تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کھول، قسط نمبر 1، وہ شرابی کیا شرابی دل میں جس کے ہم نہ ہو، لٹ گیا سمجھو شرابی فاج جس کے ہم نہ ہو۔ او ساکی ساکی رے ساکی ساکی۔ ساریہ بیگم اور راسم صاحب شہریار کے ساتھ اس کے کسی دوست کے یہاں فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ رات 11 بجے وہ واپس لوٹے تو گھر میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ نیہا کاکر کا گانا فل اسپیکر پر چل رہا تھا جس پر وہ دونوں جھوم رہے تھے۔ بازل تو باقاعدہ اٹھ کر ٹمکے لگا کر اپنے شرابی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ سارے لاؤنج میں چپس کے پیکٹ اور پاپ کارن کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ پانی کی بوتلیں باہر ڈھکن کے پڑی ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی جن سے پانی بہہ کر لاؤنج میں پھیل چکا تھا۔ ٹیبل اوندا پڑا تھا، کوشن سارے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے، 1 سیٹر صوفہ الٹا پڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہوا اور سب کچھ تلف کر کے رکھ دیا ہو۔ ساریہ بیگم اتنا پھیلاؤ دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ آگے بڑھ کر گانا بند کیا تو دونوں کو ہوش آیا۔ لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی پھیلی۔ راسم صاحب تو کمرے میں چلے گئے، جانتے تھے اب لمبی بحث ہوگی اور ہمیشہ کی طرح جیت ان کی اولاد کی ہی ہوگی۔ اس لیے تم دونوں ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے؟ ساریہ بیگم نے بازل کو کان سے پکڑا۔ آؤ ماما چھوڑیے نا، یہ سب ہم نے نہیں کیا، ہم لوگ تو پارٹی کر رہے تھے، پتہ نہیں اتنا سب کچھ کیسے پھیل گیا۔ سچی بھائی؟ بازل نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ ہاں میں جانتی ہوں تم لوگوں کی کیا غلطی ہوتی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی جو تم جیسی اولاد پیدا کی ہے، اور تم ذرا ادھر آؤ، کتنی معصوم بن کر کھڑی ہو۔ ساریہ بیگم نے پہلے بازل اور پھر امسال کو گورا جو جلدی سے شہریار کے پیچھے جا چکی تھی۔ یا آؤ، یہ سب صاف کون کرے گا؟ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ دونوں۔ 10 منٹ میں مجھے پورا لاؤنج پہلے والی حالت میں چاہیے، ساریہ بیگم نے ساتھی سے کہا۔ بھائی، اس نے رونی صورت بنائی اور شہریار تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ ماما چھوڑیے نہ، رہنے دے، شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب رہنے دو؟ یہ سب کون سمیٹے گا؟ اب کی بار انہوں نے شہریار کو گھر کا اس کے یوں تڑپ اٹھنے پر ساریہ بیگم کا بھی اختیار جی چاہا کہ اسے بھی ایک رکھ کے لگائے۔ میں کر دیتا ہوں، چلو بچے تم لوگ کمرے میں جاؤ، رات بہت ہو گئی، صبح یونی بھی جانا ہے، سو جاؤ جا کے، چلو شاباش۔ شہریار نے انہیں کمرے میں بھیجتا آگے بڑھ کر خود چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ دونوں تو فوراً کھسک گئے تھے۔ ساریہ بیگم بھی وسیع سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ چھوڑو تو تم بھی صبح میں دیکھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی سارا دن کا تھکا ہوا ہونے کے باوجود وہ سب سمیٹ کر ہی سونے کے لیے جائے گا، پکا نا؟ شہریار نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ماما غصہ مت کیا کرے، بچے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو ان کے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میں جانتی ہوں شہری بازی کی تو چلو خیر ہے، لیکن انسان لڑکی ذات ہے، کل کو اگلی گھر بھی جائے گی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے ماما ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اب جا کے سو جائیے، گڈ نائٹ۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی لاؤنج پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ امسال بازل اٹھ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، ناشتہ نہیں کرنا ہے کیا؟ پھر شور مچا دو گے؟ ساریہ بیگم نے میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے دونوں کی آواز دی۔ توبہ ہے، ان دونوں کی نیند مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہیں، حرام ہے جو یہ دونوں ایک آواز پر اٹھ جائے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے برتن ٹیبل پر اٹھے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھ جائیں گے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اب بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں، راسم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بازل بیٹا اٹھ جاؤ، یونی نہیں جانا کیا؟ بازل کے روم میں داخل ہو کر زمین پر پڑے ہوئے کوشن اٹھا کر صوفے پہ رکھتے ہوئے اس کو آواز دی۔ چلو شاباش، اٹھو، 10 منٹ میں ناشتہ پر ملو، کہتے ہوئے وہ امسال کی جانب بڑھے۔ جی بابا، اٹھ گیا۔ بازل نے کمبل پھینکتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ وہ وہاں سے نکل کر امسال کے کمرے میں آئے۔ امسال گڑیا اٹھو، دیر ہو رہی ہے، بابا سونے دینا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اگر آپ کی ماما آ گئی تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لے لے گی۔ کیا ہے یار بابا، ایک تو آپ کی بیوی نا ذرا بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اس نے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ جلے، راسم صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اوکے، ہاتھ اٹھا کر کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ جلدی آؤ نا، ہم ناشتہ پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔
बीबी जान आपकी तबीयत कैसी है? आसिम शाह ने नाश्ता करते हुए बीबी जान से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। तुम फिक्र मत क्या करो, जब फजूल और उल्टा सीधा सोचेंगी तो ऐसा ही होगा। कितनी बार कहा है लेकिन आपको कुछ समझ आए भी तो ना। मुस्तफ़ा शाह ने सर्द लहजे में कहा, क्यों ना सोचो उसके बारे में, मेरे वजूद का हिस्सा है, बेटा है वो मेरा, पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। उन्होंने अपने शोहर मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखते हुए दुख भरे लहजे में कहा और अपनी छुरी उठाकर कुर्सी से उठ गए। पीछे से सब एक दूसरे से नज़रें चुरा कर रह गए। आराम से खाओ, कभी कोई इंसानों वाला काम भी कर लिया करो। सारिया बेगम ने जल्दी जल्दी खाती इमसाल को टोका। क्या है मामा, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती भी है या नहीं? इमसाल रूहान सी हुई। तो तुम में कोई अच्छी बात हो तो मुझे अच्छी लगे ना। उन्होंने सर झटकाया। बाबा आप देख रहे हैं ना, आपकी ये वाली बीवी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए नहीं मामा का बंदोबस्त करें। उसने शरारत से रासिम साहब को देखा जो चाय पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। ट्रेनी बिल्कुल सही कह रही, कोई भाई। बाजन ने जोश पीते शहरियार को भी घसीटा। ना भाई, मुझे तो तुम लोग माफ़ ही रखो। शहरियार ने हाथ खड़े किए। शर्म तो नहीं आती बाप की दूसरी शादी की बातें करते हुए? और आप भी कितने मज़े से बैठे उनकी बकवास सुन रहे हैं। सारिया बेगम ने उन दोनों के साथ साथ रासिम साहब को भी घर का, क्योंकि वो जानती है उनकी औलाद उनके हाथ आने वाले शे नहीं है। चलो भाई, बहुत ये बातें हो गई, आप चुपचाप नाश्ता करो। रासिम साहब ने मसनूई गुस्सा दिखाया। तुम दोनों ने आज जॉगिंग मिस की है, सुबह टाइम से उठ जाना वरना सज़ा। जानते हो ना, शहरियार ने संजीदगी से कहा। जी भाई, दोनों ने शराफत से एक ज़ुबान होकर कहा, क्योंकि पिछली बार भी जॉगिंग मिस करने की वजह से सज़ा के तौर पर एक हफ्ता तक लोकल बसों में जो धक्के खाए थे उनको वो अच्छे से याद थे। दोनों की हर शरारत, हर फरमाइश शहरियार सर आंखों पर रखता था, लेकिन कुछ मामलात में बकौल मिसाल के वो हिटलर का न्यू वर्जन बन चुका था, जिसका इजहार वक्तन फ़वक्तन वो इसके मुंह पर भी करती रहती थी। ठीक है, फिर शाम में मिलते। अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए रासिम साहब कॉलेज और शहरियार ऑफिस के लिए निकल गए। ओके मामा, अल्लाह हाफ़िज़। माँ के गाल चूमते हुए वो दोनों भी निकल गए। यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आकर मैं खुद आज़ाद फील करता हूँ। इमसाल गाड़ी पार्क करके आई तो बाजिल ने कहा। इमसाल ने भी सर हिला दिया। अंदाज ऐसा था जैसे तवील नज़रबंदी काट कर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई सताइशी नज़रें उनकी तरफ उठी थी। रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, हमेशा की तरह सेम ड्रेसिंग किए हुए थे। चाहे कोई फंक्शन होता या आम रूटीन, वो दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहने थे। इमसाल साथ में हिजाब लेती थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो आंखों में शरारती चमक लिए इधर उधर निगाहें घुमाते क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, या फिर शायद कोई शिकार ढूंढ रहे थे। आज लेक्चर लेने का मूड नहीं, इमसाल ने बेजारी से कहा। तुम्हारा कभी मूड होता भी है, छुप कर चलो। पहले ही इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट में मेरे बहुत कम मार्क्स से। बादल की बात पर वो मुँह बना कर रह गई। अलबत्ता दिल में क्लास लेने का वो इरादा कर चुकी थी। वो क्लास में बैठी बोरियत से स्टूडेंट्स का जायजा ले रही थी, जबकि बादल ज़ोर व शोर से लेक्चर सुन रहा था और नोट भी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र बादल के मोबाइल पर पड़ी जो डेस्क के अंदर उसके बुक पर रखा था। उसने चुपके से उसका सिर उठाया, साइलेंट मोड से हटाकर रिंगटोन सेट की वो और वॉल्यूम फुल करके रख दिया। बादल चूंकि लेक्चर में मगन था इसलिए उसका ध्यान गया था। उसने अपना मोबाइल उठाया और बादल का नंबर मिलाया। सही जावे न जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। मोबाइल पूरे ज़ोर शोर से बजने लगा था, जिस पर प्रोफेसर समेत पूरी क्लास ने निगाहें मुड़कर उन्हें देखा। व्हाट द हेल इज़ दिस? किसका फ़ोन बज रहा है? प्रोफेसर साहब दाड़े। सर फ़ोन, मेरा मतलब रिंगटोन, मतलब मेरी कॉल आ रही है, बादल ने बौखलाते हुए कहा। शट अप यू फूल। प्रोफेसर साहब करेजे वो सर, वो मैंने नहीं किया, बादल मनमनाया। जस्ट शट अप, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बादल की क्लास से निकलने के बाद प्रोफेसर साहब गुस्से से बड़बड़ाते हुए डाइस की तरफ बड़े। सर, इंसान ने कहा। जी आपका मसला क्या है? उन्होंने उसे कड़वे तेवर से गोरा। सर वो मैं भी जाऊँ? बादल बाहर अकेला बोर हो रहा होगा ना, इंसान ने मासूमियत से कहा तो सारी क्लास हंसने लगी। आउट इडियट, नॉनसेंस। प्रोफेसर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। वो क्लास से निकलकर सीधी कैंटीन में आई जहां वो बड़े मुतमईन अंदाज में चाय पी रहा था।
مجھے پتہ تم یہی ملو گے، تمہیں شرم تو نہیں آئی؟ میری بےعزتی کرواتے ہوئے بازل نے خفگی سے کہا۔ اے لو، عزت کی بات کر کون رہا ہے؟ اور ویسے بھی میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا میرا موڈ نہیں ہو رہا کلاس لینے کا، لیکن تمہیں ہی نیوٹن کی قبر پر لات مار اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑنے کا شوق رہا تھا۔ خیر، اب منہ ٹھیک کرو اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ ثانیہ اور عاشر نے اسے نوٹس لے لیے۔ انسان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ دانت پچپا کر رہ گیا۔ ثانیہ اور عاشر دونوں کزن تھے اور ان کے گھر کے پاس رہتے تھے۔ ایک ہی کلاس اور یونین ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی۔ ان دونوں نے پہلے اسکول، پھر کالج، یہاں تک اب یونین میں بھی کوئی لڑکا یا لڑکی دوست نہیں بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نکلتے ہی نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شہریار نے ہمیشہ ان کا داخلہ ایک ہی اسکول کالج میں کروایا تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے انہیں کبھی کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یار وہ دیکھ انس بھائی کی پریشانی کا حال۔ حمدان کے دوست وسیع نے برگر کھاتے مثال اور بازل کی طرف اشارہ کیا۔ حمدان نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب وسیع؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں بھائی کو کوڑے سے بچانے کے لیے کائی میں دھکا دے دوں؟ اس لڑکی کے ساتھ بھائی نے ایک ہی دن میں پاگل ہو جانا ہے؟ ابے گدھے، میرا مطلب ہے کہ جس رفتار سے ان کا شیطانی دماغ چلتا ہے نا، ان کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا، تو بات کر کے تو دیکھو۔ چلو چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔